رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ مدنی دور میں ہم چل رہے ہیں، ہجرت کا وفات، اور اس مدنی دور کی مدت ہے 10 سال۔ 10 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور اسلامی ریاست کو قائم کیا۔ مدینہ منورہ کا دور 3 مرحلوں میں تقسیم ہے۔ 3 مرحلے آپ کے سامنے ہے۔ پہلا ہے خطرات اور ان کا مقابلہ، دوسرا ہے فتح کی ابتدا اور آثار، تیسرا فتح کی تکمیل اور آثار۔ اس دوسرے مرحلے میں ہم چل رہے ہیں۔ فتح کی ابتدا اور آثار، یہ مرحلہ مکمل 1 سال 11 ماہ کا۔ آج کی مجلس میں بیان کریں گے انشاءاللہ سازشوں اور شرارتوں کا خاتمہ، یہود کی سازشوں کا خاتمہ، عرب کی شرارتوں کا خاتمہ۔ آپ نے سنا صلح حدیبیہ ہو گئی اور اسلام کے خلاف جزیرۃ العرب میں 3 بڑی قوتیں تھیں۔ ایک مکہ کے کافر، نمبر 2 عرب کے قبائل، اور نمبر 3 یہود۔ مکہ کے کافروں سے صلح حدیبیہ ہو گئی تو ان کا جوش ٹھنڈا ہو گیا اور مکہ مدینہ آنا جانا آزاد ہو گیا، اور اس کی وجہ سے مکہ میں بہت اسلام پھیل گیا۔ اب بات ہوتی ہے یہ 2 طرف کی۔ یہود کی سازشوں کا خاتمہ ہوا، خیبر کا غزوہ ہوا محرم سن 7 ہجری میں، اور یہ سب واقعات ایک سفر میں ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے شمال کی جانب میں سفر کیا۔ خیبر مدینہ منورہ سے شمال میں ہے، اب یہ آ جائے گا، اور اس ایک سفر میں یہ پورا یہود کا جو ایک مرکز تھا سازشوں کا وہ ختم۔ یہ دیکھ رہا حضرات مدینہ منورہ ہے، یہ اسلامی ریاست ہے، اس کے جنوب میں مکہ مکرمہ، اور اس کے مشرق میں یہ عرب قبائل، اور اس کے شمال میں خیبر۔ آپ علیہ السلام ادھر خیبر کی طرف گئے، اور اسی وقت آپ نے فدق کی طرف بھی اپنا ایک صحابی بھیجا۔ اس ایک سفر میں آپ علیہ السلام خیبر کی طرف گئے، لیکن عجیب بات آپ علیہ السلام نے کی ہے، آپ بہت دور نظر رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو یہ خطرہ تھا کہ یہ خیبر کے لوگ مشرق کے اندر نجد کے جو قبائل ہیں ان کو اپنی مدد کے لیے بلائیں گے، تو آپ علیہ السلام نے یہاں اپنا ایک صحابی بھی نجد کی طرف ایک دستہ روانہ کیا، اور خود آپ علیہ السلام جب گئے ہیں تو راستہ ایسے اختیار کیا کہ ان عرب قبائل اور خیبر کے درمیان راستے میں چلے اور ان کے درمیان رکاوٹ بنے، اب وہ ان کی مدد کو نہیں آ سکتی۔ اور آپ علیہ السلام خیبر میں گئے تو مدینہ منورہ خیبر سے جنوب میں، شمال کے اندر خیبر ہے۔ اگر کوئی مدینہ سے جائے گا خیبر میں تو وہ خیبر میں داخل ہوگا جنوب سے، اگر جائے گا سیدھا تو مدینہ سے جائے گا اور جنوب سے خیبر میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام خیبر میں گئے، خیبر کو کراس کرتے ہوئے شمال سے آ گئے۔ یہ آپ علیہ السلام کی حکمت، اور خیبر میں آپ
رات کے وقت آہستہ سے گزر گئے. خیبر والوں کو اس کی اطلاع بھی نہیں. آپ علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ آپ جس علاقے میں جاتے تو صبح کا انتظار کرتے تھے. صبح کا انتظار کیا، آپ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی اور خیبر پر آ گئے. یہود کے لوگ اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ زراعت کے ساتھ نکل رہے تھے. سامنے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے لشکر کے سامنے کھڑا. تو انہوں نے کہا محمد والخمیس واللہ، محمد والخمیس واللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 فروں کا لشکر لے کر پہنچ گئے. آپ نے فرمایا اللہ اکبر، انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین. ہم جب کسی قوم کے صحن میں صبح کرتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح پھر اچھی نہیں ہوتی. اب آپ علیہ السلام خیبر پہنچتے ہیں، خیبر پر دیکھتے ہیں. حضرات یہ دیکھ رہے ہیں یہ خیبر کا علاقہ ہے، یہ شمال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے آ گئے اور اس علاقے کو پار کرتے ہوئے واپس پھر اس علاقے میں آئے ہیں. یہ ایک رجی کا علاقہ، رجی کا علاقہ مکہ مکرمہ کے پاس بھی آتا. یہاں آپ پہنچے. اب اس خیبر کے اندر ان کے قلعے بنے ہوئے ہیں اور ان کے 2 حصے ہیں. ایک حصے کے اندر 5 قلعے ہیں اور ایک حصے کے اندر 3 قلعے ہیں. اور یہ پھر ہر حصے کا نام ہے. یہ دیکھ رہے حضرات، نطات ایک علاقہ ہے. نطات اس کے اندر 2 قلعے آتے ہیں، ناعم اور سعد اور زبیر. یہ پورا ایک ایریا ہے. یہاں سے بات شروع ہو گئی اور آپ علیہ السلام جب یہاں پر اترے تو ایک صحابی نے مشورہ دیا، خباب ابن منذر ان کا نام. اللہ کے رسول آپ نے جس پڑاؤ کا انتخاب کیا ہے یہاں پر، یہ آپ وحی سے ٹھہرے ہیں یا آپ ایک تدبیر کے اعتبار سے آپ یہاں ٹھہرے؟ آپ نے فرمانی تدبیر ہے. فرمایا میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں کے بجائے یہاں ٹھہرا، کیونکہ یہ ان کے قلعے کے نیچے پڑتا ہے اور یہاں نقصان ہو جائے. تو آپ علیہ السلام نے جگہ ترتیب دی. بہرحال اس کے بعد بات شروع ہوئی جنگ. یہ لوگ اپنے قلعوں کے اندر بیٹھ گئے، محاصرہ ہوا، لڑائی ہو گئی بہت. اب یہاں باتیں مختلف ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ علیہ السلام نے جو جھنڈا عطا کیا کہ کل کو جو فتح کرے گا، جس کو اللہ رسول کی محبت ہوگی اس کو جھنڈا دوں گا. اب وہ کون سا قلعہ ہے؟ بعض کہتے ہیں وہ یہ ناعم والا قلعہ تھا اور بعض کہتے ہیں وہ بالکل آخر میں قمیص والا تھا. بہرحال جب مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا اور خوب لڑائی ہو گئی تو ناعم کا قلعہ مسلمانوں نے فتح کر دیا. یہ یہودی لوگ چلے گئے سعد کے اندر، مسلمان لوگ یہاں گئے، یہاں بھی محاصرہ کیا، گھیر لیا اور آخر لڑائی کے بعد یہ بھی فتح ہو گیا. یہ لوگ چلے گئے زبیر کے اندر، یہاں یہ لوگ محفوظ ہو گئے. یہ ایک تنگ راستے کے اندر جاتا تھا اور یہاں پانی بھی تھا. کئی دنوں تک محاصرہ ہوا لیکن بات بنی نہیں. ایک یہودی نے آ کر خود آپ علیہ السلام کو بتایا کہ اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں گے تو ان لوگ مان لیں گے، ورنہ آپ محاصرے جتنے دن بھی کریں ان کا کچھ بھی نقصان نہیں. تو آپ علیہ السلام نے ان کا پانی بند کرا تو یہ لوگ تسلیم ہو گئے. اس کے بعد یہ لوگ اس علاقے سے نکل کر اب یہ دوسرا ہے، اس کا نام ہے شق. اس شق کے اندر یہ 2 قلعے آتے ہیں، یہ ہے نزار اور ابئی. یہاں گئے، ان کا محاصرہ ہوا اور یہاں بھی یہ پورا اونچی پہاڑی پر ہے. کافی دن لگے لیکن بہرحال یہ علاقے بھی فتح ہو گئے ان سے. اس کے بعد آخر یہ 3 جگہ رہ گئی. یہ ہے کتیوہ،
یہاں پر یہ 3 قلعے ہیں. اب یہاں 2 قسم کی باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ یہاں بھی لڑائی ہوئی، اور ایک یہ ہے کہ جب یہ علاقہ پورا فتح ہو گیا تو یہ لوگ تسلیم ہو گئے. اس طریقے سے یہ پورا خیبر کا علاقہ فتح ہو گیا اور یہ سازشوں کا ایک گڑھ ختم ہو گیا. یہاں بیٹھ کر یہ سازشیں کرتے تھے. غزوہ خندق ہوا، پورا عرب مسلمانوں کے خلاف آئے تھے اور مسلمان لوگوں پر بہت سخت حالات آئے تھے. اس کی پوری تحریک چلانے والے خیبر کے یہود تھے. اب یہاں پر پہنچ کر آپ علیہ السلام نے اس گڑھ کو، سازشوں کو ختم فرما دیا. جب یہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے تو آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم کو نکلنے دیا جائے جتنا سامان ہم نکال سکیں. بہرحال پھر ان لوگوں کو ادھر ہی چھوڑ دیا گیا. ان سے ایک معاہدہ ہوا ہے اور معاہدہ آپ کے سامنے آتا ہے. یہ ہے خیبر کا وہ قلعہ، آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں. یہ بھی اس کی ایک تصویر ہے خیبر کے قلعے کی. یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ خیبر کا علاقہ، یہ آج موجودہ شکل میں خیبر ہے. اس کی طرف جب جائیں گے تو یہ دروازہ آ جائے گا، خیبر میں داخل ہو. یہ آج خیبر کا شہر ہے سعودی عرب کے شمال کے اندر. یہ بھی خیبر ہے. یہود خیبر سے معاہدہ ہو. یہود آئندہ قلعوں میں سکونت اختیار نہیں کریں گے. اپنا تمام جنگی سامان مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے. تمام خزانے اسلامی حکومت کو حوالے کر دیں گے. معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں بخشا گیا سامان واپس لے لیا. یہ معاہدہ ہوا خیبر سے، خیبر کے یہود سے، اور بات یہاں پر ختم ہو. جب خیبر سے ادھر بات ہو گئی، ادھر صدق والوں سے بھی پہلے آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا، محیصہ ابن مسعود ان کا نام. آپ علیہ السلام خود ادھر گئے اور ان کو کچھ ساتھیوں کے ساتھ یہاں روانہ فرما اور ان کو اسلام کی دعوت دی. ان لوگوں نے پہلے تو نہیں مانا، لیکن جب ان کو اطلاع ہو گئی کہ خیبر تو فتح ہو گیا تو پھر ان لوگوں نے بھی تسلیم کر دی. صلح ہو گئی یہاں پر. اس کے بعد آپ علیہ السلام خیبر سے وادی القریٰ میں گئے. یہ خیبر کے پاس ایک بستی ہے. یہاں بھی آپ علیہ السلام جب گئے ان کو بات کی، شروع میں تو نہیں مانے اور یہاں بھی کچھ جنگ ہوئی، لیکن بہرحال یہ علاقہ بھی فتح ہو گیا. وادی القریٰ تیما ایک علاقہ ہے، یہ بالکل عرب کا بارڈر ہے. اس کے بعد شام شروع ہو جائے. یہ علاقہ بھی آ گیا. اس طرح یہ پورا علاقہ اسلامی حکومت کے ماتحت آ گیا اور یہ سازشوں کا ایک بہت بڑا گڑھ پورے عرب کے اندر وہ ختم ہو. اب ہے عرب کی شرارتوں کا خاتمہ. 2 جانب تو ہو گئے، مدینہ منورہ کے جنوب میں مکہ اور مدینہ منورہ کے شمال میں یہود، دونوں ختم. اب مدینہ منورہ کے مشرق میں کچھ عرب قبائل رہتے ہیں جو ہر وقت جنگ کی حالت میں رہتے ہیں. ان کو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ. اب یہاں دیکھیں، سریہ ابان بن سعید، محرم سن 7 ہجری. یہ جزیرت العرب سے نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ سے بھیجتے ہیں. دیکھیں، ابان بن سعید کو آپ نے نجد کے علاقے میں بھیجا. غزوہ ذات الرقاع یہ مشہور بات ہے. آپ علیہ السلام خود گئے ذات الرقاع. اس جانب یہاں عرب قبائل تھے اور آپ کو اطلاع ملی تھی کہ وہ لوگ سازش کر رہے ہیں اور مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں. اگر آپ ایک بات چلتی ہے مناسبت سے، آپ علیہ السلام کی سیرت اور آپ علیہ السلام کا اسوہ ہم لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ جہاں کوئی شرارت ہو رہی ہو، اس شرارت کے پورا ہونے سے پہلے ان کے سروں پر پہنچ کر اس شرارت کو ختم کر دیا جائے. ہمارے ملک میں جو حالات بن رہے ہیں یہ سب اسی کی وجہ سے. بعد میں پھر اپنے لیے تعویلات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے
کوہاٹ کے علاقے میں بہت بڑا عالم کو شہید کر دیا. حضرات میرے استاذوں کے استاد تھے, میرے دادا استاد تھے, میں جانتا ہوں کتنے بڑے عالم تھے, میں حج میں ان کے ساتھ رہا ہوں, کتنے بڑے اللہ والے تھے, اور ان کے مدرسے پر پہنچ کر بمباری کر دی, شہید کر دیا. اگر تم کو شک تھا تو تم تو گھیراؤ بھی کر سکتے تھے, پکڑ بھی سکتے تھے. ایک اپنے ملک کے اندر بمباری کا کیا مطلب ہوتا؟ حضرات آپ کو معلوم ہے سوات کے علاقے میں مسجدوں کو ٹارگٹ کیا گیا, کتنی مسجدیں ویران ہیں, کتنے دنوں سے وہاں اذان اور نماز نہیں ہو رہی. اب کہا جاتا ہے کہ وہاں انڈیا کے لوگ آ گئے, وہاں افغانستان کے لوگ آ گئے. ٹھیک ہے, آ گئے, ہمیں تو نہیں معلوم. اگر آ گئے تو آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں روکا کہ آپ عوام کو مار رہے ہیں؟ پورے مار دیتے, تم نہ آنے دیتے, ان کی سازش کو ناکام کر دیتے. ہم تو نہیں قائل اس بات کے کہ ملک کے اندر ملک کو نقصان کیا جائے, لیکن ملک کے لوگ کدھر تھے جب یہ ساری سازشیں بنتے 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 سر کو پہنچ گئی اور اس قوت میں آ گئے کہ وہ فوج سے لڑائی کرنے لگ گئے. اب تعویلیں کی جاتی ہے, ان کو مطمئن کیا جاتا ہے. ایسے لوگ پکڑے گئے جن کے ختنے نہیں ہوئے تھے, وہاں سے امریکی ہتھیار ہاتھ میں آئے. حضرات ان دلائل سے کوئی نہیں مطمئن ہوتا, ان کچی باتوں سے کوئی نہیں مطمئن ہوتا. لوگ سمجھدار ہیں, ہوشیار ہیں. آپ علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے, آپ ان کے سروں پر پہنچ کر ان کو ناکام کر دیتے ہیں. اگر ایک سازش بن رہی ہے, آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ لوگ کچھ بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں, منصوبہ بنا رہے ہیں, آپ بالکل تیزی کے ساتھ ان کے سروں پر پہنچتے ہیں اور ان کے منصوبے کو ناکام کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سب میں ذات الرقا میں آپ علیہ السلام پہنچے. ایک نہایت سرکش جنگجو قبیلہ ہے اور آپ علیہ السلام ان کے سروں پر پہنچ گئے ہیں اور وہ تیاری کر رہے ہیں. اتنے سخت حالات بنے ہیں. یہاں ایک نماز پڑھی گئی ہے جس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں. صلاۃ الخوف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اللہ اکبر سے سلام تک تو ہلتے نہیں ہیں نا اپنی جگہ سے, لیکن یہ نماز ایک اور انداز میں پڑھی گئی کیونکہ خوف کے حالات تھے اور سب پوری جماعت کی خواہش تھی کہ آپ علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھیں. سب یہی چاہتے تھے. اب آپ علیہ السلام کے پیچھے اگر سب جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر سے وہ حملہ کر دیتے ہیں, نماز چھوڑیں تو نماز ضائع ہوتی ہے. اب آپ علیہ السلام ترتیب بناتے ہیں صلاۃ الخوف کی, آپ کھڑے ہو گئے اور دو جماعتیں بنائی. ایک جماعت کو دشمن کے سامنے کھڑا کیا اور ایک آپ کے پیچھے نماز میں کھڑی ہے. آپ نے ایک رکعت نماز پڑھا دی, ان کو رکوع 2 سجدے کرا دیے. وہ جماعت نماز میں چلتی ہوئی کھڑی ہو گئی, ادھر نماز میں کھڑے. وہ جماعت آ گئی آپ علیہ السلام کے پیچھے, آپ نے ایک رکعت ان کو پڑھا دیا, 2 آپ نے سلام پھیر دیا. یہ جماعت پھر چلی گئی, وہ جماعت پھر آ گئی, اپنی ایک رکعت پوری کر دی اور سلام پھیر دیا. وہ جماعت پھر چلی گئی, وہ جماعت پھر آ گئی اور اپنی ایک رکعت پوری کر کے سلام پھیر دی. حضرات اس سے معلوم کیا ہوتا ہے ایک مسلمان کی زندگی میں نماز کی کتنی اہمیت ہے, کتنے خوف کے حالات بن جائے لیکن مسلمان آدمی نماز نہیں چھوڑے. آپ علیہ السلام کتنے سخت الفاظ میں فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, بندے اور کفر کے بیچ میں نماز چھوڑنے کا فرق ہے. وہ نماز چھوڑ دے تو کفر میں چلے جائیں. آپ دیکھتے ہیں ذرا ہمارے کتنے مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھتے. اگر آپ معلوم کر لیں گے تعداد کتنی ہے, کتنے نمازی نہیں ہے. نمازی اذانیں ہوتی ہیں اور لوگ مسجد کی میں نہیں آتے نماز کے. اس کی محنت کرنی ہے ہم لوگوں کو. ہمارا اکیلا نمازی بننا کافی نہیں ہے, ہم خود نمازی بنیں, دوسروں کو نماز پر لائیں. آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہو امر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا, آپ اپنے اہل کو نماز کا حکم کیجئے, خود بھی جم جائیے. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرما کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, وہ اپنے اہل کو نماز کا حکم کرتے. نماز کی تلقین ہم سب کے دل دماغ کے اندر بیٹھ جائے, ہمارے بچے, ہمارے بڑے, مرد, خواتین سب نمازی بن جائیں. نماز پر آئیں گے تو باقی دین پر بھی آ جائیں گے.
تو اس واقعے کے اندر غزوہ ذات الرقاع بہرحال یہ عرب قبائل کی ایک سازش تھی لیکن ناکام ہوئی. اگر آپ دیکھ رہے ہیں سریہ ابوبکر صدیق، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اس مشرق نجد کی طرف ایک دستہ روانہ کی. غالب ابن عبداللہ لیثی ان کو بھی نجد کی طرف روانہ فرمایا. بشیر ابن سعد انصاری ان کو یہاں یمن جبارے کے علاقہ شمال کی جانب